پیرس اولمپکس میں ورلڈ ریکارڈ بنانے والے ارشد ندیم کے حوالے سے کچھ ایسے حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن کو سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جائے گا۔ ارشد ندیم کے لیے کروڑوں روپے کا اعلان کس نے کیا ہے؟ ارشد ندیم کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ یہ سب کچھ بھی آپ کو کہیں گے۔ اور ارشد ندیم نے بھارتی مد مقابل نیرج چوپڑا کے حوالے سے کیا بیان دیا اور کیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کیا ایک چنوتی دی ہے پوری دنیا کے جیولن تھرو پھینکنے والے ایتھلیٹس کو، یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دراصل آج رات کی بات ہے جب جیولن تھرو کے ایک کمپٹیشن میں نیرج چوپڑا اور ارشد ندیم جو تھے وہ آمنے سامنے تھے، اور ارشد ندیم نے وہاں پر گولڈ میڈل جیتا ہے، جبکہ نیرج چوپڑا جو کہ بھارتی ایتھلیٹ ہیں انہوں نے سلور میڈل جیتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت وہ تھا جب نیرج چوپڑا کو ارشد ندیم اپنا آئیڈیل مانتے تھے اور ان کو کاپی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے وراٹ کوہلی کو بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور ان کی طرح کھیلنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو بیٹ کرنا ایک بڑی بات ہے۔ اسی طرح ارشد ندیم جو ان کو ایک اپنا استاد مانتے تھے، جو ان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، اس استاد کو، اس آئیڈیل کو بیٹ کرنا اور ورلڈ ریکارڈ بنانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی جو تھرو پھینکی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میرا ٹارگٹ 95 میٹر ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اولمپکس کی تاریخ میں کسی نے اتنی لمبی تھرو نہیں کبھی پھینکی جتنی ارشد ندیم نے پھینکی ہے۔ اور 90 میٹر کا جو بیریئر ہے اس کو کراس کرنا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اور 3 دفعہ، ایک دفعہ 90 میٹر، 91 میٹر اور 92.97، آلموسٹ 93% میٹر جو ہے انہوں نے تھرو پھینک کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ یہ اس چیز کا ضامن ہے، یہ اس چیز کا گواہ ہے، اور یہ اس چیز کو درشاتا ہے کہ ارشد ندیم میں قابلیت تھی۔ یہ کوئی تکا نہیں لگا ہے، جیسے کہنا کہ آج میرا دن تھا میرا تکا لگ گیا، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح والی بات نہیں ہے۔ 3 مختلف موقعوں پر انہوں نے 90 میٹرز کو کراس کیا، تو اٹ مینس کہ ان کی پریپریشن بہت زیادہ اچھی تھی، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ میں جس ردم میں تھا، جو میری تیاری تھی، مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اس سے بھی لمبی تھرو پھینک سکتا ہوں۔ اور جب ارشد ندیم نے 93 میٹر لگ بھگ تھرو پھینکی تھی تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ناؤ دا گیم از اوور، بٹ ہی واز کانفیڈنٹ کہ میں اس سے بھی لمبی پھینک سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ اور پھر ایک رائیولری بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے پچھلے اولمپک سے، ٹوکیو اولمپک سے، جب ارشد ندیم جو ہے مین ہائی لائٹس میں آئے اور نیرج چوپڑا جو تھے وہ تو مطلب وہاں پہ گولڈ میڈل جیت کے آئے تھے نا، تو یہاں سے ایک چیز جو ہے نا، یہ ارشد ندیم کو تھوڑا فیم ملنا شروع ہوا تھا۔ لیکن اب اس مقابلے کے بعد جب پاکستان نے ٹاپ کلاس کے ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کو شکست سے دوچار کیا ہے، تو آئندہ آنے والے جو مقابلے ہوں گے جیولن تھرو میں، وہاں پہ پاکستان بامقابلہ انڈیا جو ہے وہ ایک رائیولری کے طور پر دیکھا جائے گا، اور اس چیز کو ارشد ندیم نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس پر بات کیا ہے کہ بے شک ایسا تھا، لوگ ہم سے توقع کرتے تھے کہ ایٹ لیسٹ جو بھارت کے ایتھلیٹ ہیں ان کو میں کمپیٹ کر کے بیٹ کروں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ ارشد ندیم کی والدہ نے بھی ایک بیان دیا ہے، نیرج چوپڑا کی والدہ نے بھی بیان دیا ہے، اور ارشد ندیم کے لیے کچھ پیسوں کا بھی اعلان ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی ظفر نے 10 لاکھ روپے، ARY نے لگونا میں ایک پلاٹ، اور گورنر سندھ نے 20 لاکھ روپے، اور جو مرتضی وہاب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے، جو میئر ہیں کراچی کے، انہوں نے ارشد ندیم کے لیے 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ ارشد ندیم جو ہیں یہ ایک پسماندہ
گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، جہاں پہ ورلڈ کلاس مہنگی جیولن سٹکس جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے باقی ایتھلیٹس، یہاں پہ یہ ڈنڈے استعمال کر کے اپنی جو ہے زور آزمائی کر کے تیاری کرتے رہے۔ ان کے پاس وہ سٹک خریدنے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ ایک غریب گھر سے اوپر آئے ہیں اور اپنا نام تو روشن کیا ہی ہے، پاکستان کا نام پوری دنیا میں انہوں نے روشن کر دیا ہے۔ ان کی والدہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کا استقبال کیسے کریں گی اور آپ کو کتنی خوشی ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگیں کہ پورے پاکستان کو خوشی ہے کہ پاکستان کو گولڈ میڈل جیتا، لیکن جو خوشی میرے دل میں ہے، جو مجھے ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہوگی، مجھے پورے پاکستان سے زیادہ خوشی ہے۔ اور یہ بات ہے بھی سچ کہ ہمارے لیے پاکستان اور ان کے لیے ان کا بیٹا بھی اور پاکستان بھی تو ایک بیسٹ کمبینیشن ہے۔ اور انہوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں پھول نچھاور کروں گی، پھولوں سے استقبال کروں گی اپنے بیٹے کا، اور اس پورے علاقے میں جو جشن کا سماں ہوگا۔ میرا بیٹا ایک ہیرو ہے، وہ جب آئے گا تو اس کا استقبال جو ہے وہ اس کے شایان شان ہوگا۔ اسی طرح ارشد ندیم نے بھی پچھلی دفعہ جس طرح نیرج چوپڑا نے ارشد ندیم کو اپریشیٹ کیا تھا، اسی طرح نیرج چوپڑا کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے سلور میڈل جیتا ہے، اور انہوں نے اپنی خوشی جو ہے اس کا بھی اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیرج چوپڑا کی جو والدہ ہیں ان کا بیان کافی زیادہ وائرل ہے اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی کمال کی عورت ہیں وہ، بہت ہی اچھی عورت ہیں وہ، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ یہ درشاتا ہے کہ کتنی اچھی تربیت کی گئی ہوگی نیرج چوپڑا کی۔ جب صحافی نے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی، کوئی ایسا بیان لینے کی کوشش کی گئی جس سے معاملہ ہائپ پکڑے، جیسے وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل چھڑکنے والا کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم بھی تو اپنا ہی بچہ ہے، وہ بھی تو میرے بیٹوں جیسا ہے، میں اس کے لیے بھی خوش ہوں، اگر وہ پاکستان میں ہے تو کیا، وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، وہ بھی ہمارے بیٹوں جیسا ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے خوش ہوں، میرے بیٹے نے جو کام کیا ہے وہ بھی میرے لیے کافی زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ لیکن پاکستان کے ارشد ندیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے، اگر انہوں نے یہ میڈل جیتا ہے اور میرا بیٹا نہیں جیت سکا تو مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہے، اور مجھے اس چیز سے کوئی نہیں ہے کہ ہم نہیں جیت سکے اور وہ جیتے۔ تو اس حوالے سے مزید جو آپ کو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے ساری اس ویڈیو میں بتا دی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ان دونوں ایتھلیٹس کے بارے میں آپ جو رائے رکھتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔